بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے حسین ترین جوان، چونکہ آپ کی والدہ بہت مالدار عورت تھی، اس لیے آپ کی پرورش بہت ناز و نعم سے ہوئی۔ اعلیٰ ترین لباس پہنتے، بیش قیمت جوتے استعمال کرتے اور ہر وقت خوشبو میں بسے رہتے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی زلفیں معصب کی طرح حسین ہو، جس کا لباس مصعب جیسا نفیس ہو، اور جس کو مصعب کی مانند زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو۔ دار رقم میں ایمان لائے، پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، مگر ایک دن عثمان ابن طلحہ نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور آپ کے والدین کو اطلاع دی۔ والدین اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں پلے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا اور اسے قید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کے وقت کسی نہ کسی طرح آپ نے قید سے جان چھڑائی اور مہاجرین کے ہم سفر ہو گئے۔ پھر جب مہاجرین کی واپسی شروع ہوئی تو مصعب بھی واپس آئے۔ اس وقت سفر اور غربت کی وجہ سے آپ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا اور تن ڈھانپنے کو معقول لباس بھی میسر نہ تھا۔ ایک دن پھٹی پرانی پیون لگی چادر اوڑھے ہوئے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے استقلال استقامت کی بے حد تعریف کی اور فرمایا، زمانے کے انقلابات ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش لباس اور ذی نعمت شخص پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا، مگر اس نے اللہ کے رسول کی محبت میں وہ ساری نعمتیں ٹھکرا دی۔ مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو اہل مدینہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی ایسا شخص یہاں بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے اور قرآن پڑھائے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اسلام کے پہلے مبلغ بن کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان کی دعوت تبلیغ سے انصار کے بیشتر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دوں۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت نامہ آیا تو سعد بن حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی اور نمازیوں کی بکری ذبح کر کے کھلائی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو اسلام میں ادا کی گئی۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسی زمانہ میں غزوہ احد میں بھی آپ کے ہاتھ میں حکم تھا، جسے مرتے دم تک آپ نے اونچا کیے رکھا۔ دائیں ہاتھ کٹ گیا اور بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو حکم کو کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں لے کر سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ پھر جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے تو ایک اور صحابی نے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہوئی تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کے پاس آئے جو اوندے منہ پڑی تھی اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، مومنوں میں
کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر فرمایا اے عہد کے جانصارو، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن بالیقین شہداء کے مقام پر فائز ہوگے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو ان کی زیارت کے لیے آیا کرو اور ان کو سلام کیا کرو۔ خدا کی قسم قیامت تک ان کو جو شخص بھی سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ پھر جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سوائے ایک چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر پہ ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سر کو چادر سے ڈھک دو اور پاؤں پر گھاس کی ایک قسم ڈال دو۔ یہ کفن تھا اس شخص کا جس سے زیادہ خوش پوشاک پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔